बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ, इनका दौरे हुकूमत और इसके साथ साथ इनको क्यों बरतरफ किया गया। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। नवाज शरीफ, आपका मुकम्मल नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। आपकी पैदाइश 25 दिसंबर 1949 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। आप एक पाकिस्तानी सियासतदान और ताजर हैं जिन्होंने तकरीबन 3 मरतबा पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपका दौरे हुकूमत 1919 से 1993 तक और 1997 से 1998 तक और 2013 से 2017 तक है। अब नाजरीन, आपके कारोबारी कैरियर और सियासत में दाखिले पर रोशनी डालते हैं। LLB करने के बाद लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से नवाज शरीफ ने अपने खानदान के बासर हाउस ऑफ इत्तेफाक यानी कि इत्तेफाक ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जो चीनी स्टील और टेक्सटाइल में दिलचस्पी रखने वाली सनती तंजीम है। सियासत में आने के बाद उन्होंने पंजाब में सूबाई कौंसिल के रुकन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। 1981 में उन्हें सूबे का वजीर खजाना मुकर्रर किया गया और 1985 में इंतखाबात के बाद वो वजीर आला के ओहदे पर फैज हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बुनियादी जुमात थे। वो पहली मरतबा अक्टूबर 1990 में पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए। आपका पहला दौरे हुकूमत। अपनी पहली मुद्दत के दौरान नवाज शरीफ ने माशी इस्लाहात का एक पुरजोश प्रोग्राम मुकर्रर किया, जिसमें सरकारी मुल्कियत के कारोबार की एक हद की निजकारी की गई। कश्मीर के इलाके पर जारी तनाज़ा का सामना करते हुए और जोड़ी भारत के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने की जरूरत का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने अपने जोड़ी प्रोग्राम को मुअत्तल करने के अमेरिकी मुतालबात की खिलाफ वर्जी जारी रखी। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी माली इमदाद रोक दी। नवाज शरीफ को बढ़ती हुई मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस्लामी दाएं बाजू और सोशल डेमोक्रेट्स के दरमियानी रास्ते को बरकरार रखने की कोशिश की। 1993 में नवाज शरीफ को भी इसी बुनियाद पर बरतरफ कर दिया गया था, जिसकी वजह से भुट्टो को ओहदे से हटाया गया था। इसके बाद भुट्टो इनके जानशीन हुए और नवाज शरीफ इनके खुले मुखालिफ रहे। भुट्टो की अगली बरतरफी के बाद होने वाले 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम के तौर पर काम करने के लिए वापस आए, दूसरी मरतबा बतौर वजीर आजम। दूसरी बार इख्तिदार संभालने के फौरन बाद भुट्टो की हिमायत याफ्ता नवाज शरीफ ने इस आईनी शक को खत्म करने पर मजबूर किया, जिसने इनकी साबका बरतरफी को ओहदे से हटाया था। नवाज शरीफ ने सदर और फौज के इख्तियारात को कम करने का भी फैसला किया। ताहम साल के आखिर में सुप्रीम कोर्ट में 5 एडिशनल जजों की तकरीरी को रोकने की इनकी कोशिश ने आईनी बहरान को जन्म दिया। नवाज शरीफ के एक और हरीफ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को बाद अज़ा तकनीकी बुनियाद पर अदालत से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस का मुतबादल मुकर्रर करने के बजाय प्रेस फरूक लगोड़ी ने गैर मुतवक्का तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने नवाज शरीफ पर वाहिद इख्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया था। सदर और चीफ जस्टिस के दोहरे अखराज नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ी फतह मालूम होती है। मजबूत मैंडेट के बावजूद नवाज शरीफ हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के हुक्म पर लागू किए गए कफायत के इक़दामात ने एक ऐसे वक्त में हुकूमती अखराजात को कम किया जब मुल्क की तकरीबन निसफ रकम कर्ज की खिदमत के लिए मुख्तस की जा रही थी। तबाह हाल माशियत, बेपनाह गैर मुल्की कर्ज, वसी पैमाने पर बदअनवानी, अलहदगी पसंद लड़ाई और पड़ोसी मुल्क भारत के साथ जारी तनाज़े के साथ नवाज शरीफ को मुल्क को आगे ले जाने में एक और मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। 1990 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बदस्तूर खराब होती चली गई। पाकिस्तान की तरफ से एटमी आलात के धमाके के जवाब में मगरब की तरफ से आयद पाबंदियों ने बहरान को मजीद बढ़ा दिया और 1998 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। नवाज शरीफ जल्द ही अपने आप को एक नए आर्मी कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ तनाज़े में पा गए और 1999 के आखिर में मुबैना तौर पर मुशर्रफ के त्यारे को उतरने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। मुशर्रफ ने तकरीबन फौरन ही एक फौजी बगावत में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया था और बाद अज़ा इन पर हाईजैकिंग और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसके लिए इन्हें उम्र भर की कैद सुनाई गई। 2000 में अपनी जेल की सजा में कमी के बदले 10 साल के लिए पाकिस्तान छोड़ने पर रजामंदी के बाद नवाज शरीफ जेल से रिहा हुआ और सऊदी अरब में जलावतनी इख्तियार कर गया। 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हौसला अफजाई करते हुए, जिसने ये फैसला दिया था कि वो मुल्क में दोबारा दाखिल होने के लिए आज़ाद है, नवाज शरीफ इसी साल सितंबर में पाकिस्तान वापस आए, इस उम्मीद में कि वो मुशर्रफ की बढ़ती हुई गैर मकबूल हुक्मरानी को हटाने के लिए अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे।
تاہم مشرف حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا اور نواز شریف کی واپسی کے چند گھنٹوں کے اندر سمری گرفتاری اور سعودی عرب واپس بھیجنے کا انتظام کیا۔ یہ اقدامات بہت سے لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کے طور پر سمجھا۔ کئی ہفتوں بعد سعودی عرب کے دورے میں مشرف نے درخواست کی کہ سعودی قیادت اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے انتخابات کے انعقاد تک اپنے مخالف کو بیرون ملک رکھنے میں تعاون کرے۔ اس کے جواب میں شاہ عبداللہ نے نواز شریف کی جلاوطنی میں سعودی تعاون کو برقرار رکھنے میں بڑھتی ہوئی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ نومبر 2007 کے آخر میں مشرف نے نواز شریف کو اپنی اہلیہ اور بھائی کے ساتھ عبداللہ کی طرف سے فراہم کردہ طیارے پر بلا روک ٹوک پاکستان پہنچنے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف کی مسلسل مقبولیت کو واضح کرتے ہوئے ان کی آمد پر حامیوں کے ہجوم نے نشانہ زد کیا۔ ان تقریبات میں بڑی حد تک پولیس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ان کی واپسی پر نواز شریف نے اگلے جنوری میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اندراج کیا، حالانکہ اس نے مشرف کے ماتحت وزیر اعظم کے طور پر کھڑے ہونے سے انکار کا اعلان کیا تھا اور اشارہ کیا کہ اپوزیشن کے ووٹ کا بائیکاٹ ایک آپشن ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے متعدد ججوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، جن کو مشرف نے یہ امید ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ان کے دوبارہ انتخابات کو کل عدم قرار دینے کا حکم دیں گے صاف کر دیا تھا۔ دسمبر 2007 میں بھٹو کے جانشین جنہیں حال ہی میں پاکستان واپس آنے کی اجازت دی گئی تھی کو راولپنڈی میں انتخابی مہم کے دوران قتل کر دیا گیا۔ فروری 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے انتخابات کے لیے پارلیمانی نشستوں میں سے تقریباً 1/4 نشستیں حاصل کی اور بھٹو کی پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پر رہی، جس کی قیادت آصف علی زرداری نے کی، جس نے تقریباً 1/3 نشستیں حاصل کی۔ مارچ میں دونوں جماعتوں نے مخلوط حکومت بنائی۔ زرداری اور نواز شریف کے درمیان تنازع فروری 2009 میں اس وقت شدت اختیار کر گیا جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کے بھائی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دینے اور نواز شریف کو خود سیاسی عہدہ رکھنے سے منع کرنے والی پابندیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ووٹ دیا۔ یہ پابندی ان کے 2000 کے ہائی جیکنگ کی سزا سے پیدا ہوئی۔ نواز شریف نے الزام لگایا کہ عدالتی فیصلے سیاسی طور پر محرک تھے اور زرداری کی حمایت حاصل تھی۔ مشرف کے دور میں برطرف کیے گئے سپریم کورٹ کے ججوں کی حیثیت، جنہیں ابھی بحال ہونا باقی تھا، دونوں حریفوں کے درمیان تنازع کا ایک بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ مارچ 2009 میں نواز شریف نے انہیں گھر میں نظر بند کرنے کی کوشش کو توڑ دیا اور دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے ججوں کی بحالی کی حمایت میں ایک ریلی نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس امکان کا سامنا کرتے ہوئے حکومت نے چیف جسٹس افتخار محمد اور سپریم کورٹ کے دیگر کئی ججوں کو بحال کرنے پر اتفاق کیا، جو ابھی تک اپنے عہدوں پر واپس نہیں آئے تھے۔ اس اقدام کو نواز شریف کے لیے ایک اہم سیاسی فتح کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد نواز شریف کے بھائی بھی اپنے عہدے پر واپس آ گئے۔ تیسری بار بطور وزیر اعظم نواز شریف نے 2013 میں ایک قابل ذکر سیاسی واپسی کو انجام دیا، وزیر اعظم کے طور پر تیسری مدت حاصل کی، جب مئی کے قانون ساز انتخابات میں مسلم لیگ نون نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ جیت کسی تنازع کے بغیر نہیں تھی۔ عمران خان کی زیر قیادت حریف جماعت تحریک انصاف نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے اسلام آباد میں کئی ماہ تک احتجاج کیا۔ آنے والی انتظامیہ کے ایجنڈے میں سب سے آگے 3 مسائل تھے، جن کی شناخت 3 یعنی کہ معیشت، توانائی اور انتہا پسندی کے طور پر کی گئی۔ نواز شریف کے دور حکومت میں معیشت میں خاطر خواہ بہتری آئی، توانائی اور انتہا پسندی اگرچہ زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی، بجلی کی طلب رسد سے آگے بڑھتی رہی، جس کے نتیجے میں بار بار وسیع پیمانے پر قلت پیدا ہوتی رہی، جو اکثر پاکستان کی بجلی کی بنیادی ڈھانچے کی مجموعی نزاکت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے نواز شریف نے بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات پر زور دیتے ہوئے 2014 میں نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اور تحریک طالبان نے پاکستان TTP کے ساتھ تصفیہ طلب کرتے ہوئے فوجی رہنماؤں کی انگلیوں پر قدم رکھا۔ پاکستان میں قائم ایک اسلامی سوچ اور افغانستان میں طالبان سے غیر وابستہ ہے۔ جب 2014 میں اپوزیشن کے مظاہروں نے فوج کو عوامی حمایت کے ساتھ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کی بنیاد فراہم کی، تو فوج نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے نواز شریف پر دباؤ ڈالا کہ وہ خارجہ پالیسی اور دفاع کے معاملات پر فوج کے سامنے پیش ہوں۔ حکومت نے شدت پسندوں کے حملوں کا جواب دینے کے لیے جدوجہد کی۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے ایک اسکول پر TTP کے تباہ کن حملے میں تقریباً 150 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے انتہا پسندی کے خلاف 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا، جس میں مذہبی اداروں کو ریگولیٹ کرنے کے اقدامات اور دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو عام شہریوں کی بجائے فوجی ٹریبیونلز
کے سامنے ٹرائل کرنا شامل تھا۔ عدالتیں اگرچہ شروع میں اس منصوبے کو پاکستانی معاشرے میں بڑے پیمانے پر حمایت حاصل دکھائی دیتی ہے، لیکن سیاسی اور ادارہ جاتی دشمنیاں جلد ہی دوبارہ ابھر کر سامنے آئیں، جس سے عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ 2017 میں نواز شریف کی تیسری مدت وزارت عظمیٰ اس وقت ختم ہوئی جب کرپشن کی تحقیقات کے نتیجے میں انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ بدعنوانی کے شبہات جو نواز شریف کے پورے سیاسی کیریئر میں ایک مستقل ساتھی تھے، 2015 میں اس وقت بڑھ گئے جب پاناما پیپرز کے نام سے مشہور بین الاقوامی مالیاتی دستاویزات کا ایک ذخیرہ پریس کو لیک کیا گیا، جس میں نواز شریف کے 3 بچوں کو شیل کمپنیوں سے جوڑنے والی معلومات بھی شامل تھی۔ بیرون ملک جائیدادیں خریدی۔ نواز شریف نے کسی غلط کام سے انکار کیا، لیکن سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں انہیں عہدے سے نااہل قرار دینے کے لیے ووٹ دیا۔ وہ عہدہ چھوڑ گئے اور ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی نے لے لی۔ نواز شریف، ان کی اہلیہ اور ان کے بچے لندن روانہ ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی شہباز شریف کو اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جولائی 2018 میں نواز شریف کو آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے جرم میں غیر حاضری میں سزا سنائی گئی اور انہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی اور وہ 13 جولائی کو اپنی سزا پوری کرنے کے لیے لاہور واپس آئے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایک حتمی دھچکا تقریباً 2 ہفتے بعد لگا جب انتخابات ہوئے اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو کثرت رائے سے ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون، پی 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 اور دیگر جماعتوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ فوج نے انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ جیل سے نواز شریف نے دلیل دی کہ الیکشن چوری ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کا انتقال 11 ستمبر کو کینسر کے باعث ہوا تھا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لے جایا گیا تھا۔ وہ 5 دن کے بعد جیل واپس آئے۔ 19 ستمبر کو ایک عدالت نے ان کی سزا کو معطل کر دیا اور ان کی اپیلوں پر غور کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ 24 دسمبر کو اس سے 7 سال کی سزا سنائی گئی اور $25 ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی کیونکہ وہ ذرائع آمدن ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اکتوبر 2019 میں انہیں طبی ضمانت پر رہا کیا گیا اور ہفتوں بعد پاکستان چھوڑ دیا۔ پاکستان سے غائب ہونے کے بعد نواز شریف پاکستان کی سیاست میں سرگرم رہے۔ 2020 میں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کی تشکیل میں ایک سرکردہ شخصیت بن گئے، جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے جو سویلین حکومت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تحریک کے زیر اہتمام ریلیوں میں انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تقریریں کی جن میں فوج پر عمران خان اور ان کی پارٹی کے انتخابات کو منظم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اپریل 2022 میں اتحاد نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی حمایت حاصل کی۔ بعد ازاں پارلیمنٹ نے شہباز شریف کو ان کی جگہ وزیر اعظم منتخب کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی نواز شریف کی 3 مرتبہ دور حکومت۔ امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اوکے بائے، خدا۔